السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اس مالک کا بہت احسان ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بچوں، ہم لوگ اپنی کلاس کے 3 سبق اب تک مکمل کر چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تیسرا سبق پورا کیا تھا جس کا نام تھا قومی ہمدردی۔ آج ہمارے پاس آپ کی کلاس کا چوتھا سبق شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے رشتہ ناتا۔ لکھنے والے مصنف محمد حسین آزاد جنہوں نے لکھا ہے، اور اس سبق کی خاصیت یہ ہے کہ رشتے ناتوں کا احترام تو سبھی لوگ کہتے ہیں، ہم بھی جب چھوٹے سے تھے جب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج ہم خود بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار محبت سے پیش آؤ۔ یہ سب تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایسا ہمیں کیوں کرنا چاہیے، اس بات کو آپ کے اس سبق میں بہت اچھی طرح کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور رشتے ناطوں کا احترام اور ان کی افادیت کو یہاں پر آپ کے اپنے فائدے سے منسلک کر کے بتایا گیا ہے، اور اس کے مختلف رخ اور فوائد سے ہمیں روشناس کرایا گیا ہے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد یا مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 1910 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 عیسوی کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، قصص لفظ آپ کے پاس آیا ہے، قصص ہند۔ قصص دراصل قصے سے نکلا ہے، اور قصے کی جو جمع ہے وہ قصص کہلاتا ہے، اور قصص ہند کے قصے یا ہند کے واقعات دراصل اس پوری کتاب میں یہ عنوان شامل کیا گیا آپ کے۔ مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ سبق شروع کرتے ہیں ہم باقاعدہ اس کو لائن بائی لائن۔ حاصلات تعلم، مبتدا اور خبر کا فرق بیان کر سکیں اور جملے کی تختی کر سکیں۔ تختی جملے کے اجزاء کرنا، جملے کو اس کے حصوں میں توڑنا۔ تخیل کی بلندی اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے 400 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کر سکیں۔ اس میں ہمارے پاس ایک مضمون آئے گا لکھنے کے لیے، ٹھیک۔ سبق کی پہلی لائن، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ پیوند جوڑ یا چیپی بھی کہتے ہیں جس کو، چپک۔ تو رشتہ خدائی جوڑ سے مراد یہاں پر کہ جو
لباس اگر بول لیں تو اس کے اندر یہ بھی ایک حصہ ہے، تو خدائی پیوند ہے۔ کبھی ہمارے پاس کوئی سوٹ خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں پہننا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کوئی ٹکڑا لگا کر جوڑ دیتے ہیں، یا کچھ سوٹ جو ہے وہ بناتے ہی جوڑ کر ٹکڑے لگا کر بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس سندھی میں جو ایک سمجھ لیجئے ہمارے ثقافتی ٹھیک وہ ایک رلی سیتے ہیں، تو اس میں اس طریقے سے یہ چکور جو کھانا ہے یہ بھی یوں یہ جوڑ لگ لگ کر پورے سیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا جوڑ، اس سے تشبیہ دی ہے کہ اس پوری چیز میں ہر جوڑ کی اپنی اہمیت ہے۔ تو یہ خدائی پیوند ہے، یہ خدائی جوڑ ہے جسے لگا کر انہوں نے یہ رشتے ناتوں کی تکمیل کی ہے۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اس کو کیوں مضبوطی دینا چاہیے؟ اس لیے دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو رضا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دنیا کے جو فائدے ہیں، بہبود ہے، اپنائیت اور یگانیت، یہ سب بھی اسی پر منحصر ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ یہ کیا فائدہ ہے؟ ماں باپ کو محبت ہے تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں، پرورش، اور پرورش کتنا مشکل کام ہے ماں باپ تو جانتے ہی ہیں۔ بچوں کو اگر دیکھنا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی پریشانیاں اور ان کے لیے جو وہ یعنی آپ لوگوں کے لیے، آپ بچے ہیں، آپ کے لیے جو آپ کے ماں باپ تکالیف اور پریشانی اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے، یہی رشتے ناتے کی اہمیت ہے۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کہ اگر آپ بولیں ہمارے ماں باپ نے نہیں پالا، بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ یتیم ہو جاتے ہیں پیدائش کے تھوڑے ٹائم بعد، بہن بھائی نہیں ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے، پالا، پھر وہ جو پالا ہے، اگر آپ بولیں کہ کسی رشتہ دار نے نہیں پالا تو اگر دوستی ہے، انسانیت ہے، یہ بھی کیا ہے، ایک ناطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو کسی نہ کسی رشتے میں اور ناطے میں ضرور منسلک ہوتا ہے ہر شخص۔ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ دنیا کا قانون ہے، جب ہم کسی کا ادب نہیں کرتے وہ بھی ہمارا ادب نہیں کرتے، جب ہم دنیا کے کام نہیں آتے تو وہ بھی ہمارے کام نہیں آتے۔ یہ ایک زنجیر ہے جس میں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ واللہ آج کل اتنا برا زمانہ چل رہا ہے کہ جن کے اوپر ہمارے حقوق ہیں، یعنی کہ ماں باپ ہیں تو ان کی اولاد، ان کے اوپر ماں باپ کا حق ہوتا ہے تو وہ بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اچھا، اب وہ لحاظ نہیں کر رہے ہیں، چاہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، اور اگر وہ تو پہلے ہی لحاظ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر ہم برخلافی کریں یعنی کہ مخالفت کریں اور رشتوں کا لحاظ نہ کریں تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہمارا جینا دوبر کر دیں گے، چاہ جائے کہ زندگی دشوار ہو جائے۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے، تو پکا یقین ہے ان کو۔ جی ہاں، جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نا ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، پس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پیدائشی سب کچھ سیکھ کر آیا ہو۔ آج ہم جتنے بھی کامیاب ہیں وہ بزرگوں کا، بڑوں کا جو انہوں نے ہم پر کام کیا اس کا نتیجہ ہے۔
اور ہمیں ان کا ادب واجب ہے تاکہ ان کے ادب کے سبب اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے پھل کے طور پر۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہاری خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ تمہارے خرد یہ آپ کے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ ایک اس میں لفظ اگر زیر لگا دیں تو خرد بھی ہوتا ہے، اس کے معنی عقل دانائی وہ الگ چیز ہے۔ خرد معنی آپ کے چھوٹے، آپ سے جو عمر میں اور رتبے میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے، پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ جی ہاں، یہ ایک سلسلہ ہے۔ دراصل آپ زبان سے تو کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کے جو چھوٹے ہیں نا وہ آپ کا فعل دیکھتے ہیں، قول اس وقت دیکھیں گے جب وہ فعل سے مطابقت کرے گا، ورنہ آپ کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نصیحتیں تو سبھی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو بھی بولا ہے اس کو کر کر دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کی بہت اہمیت تھی، لوگ اس کو سنتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے، چھوٹوں کو نصیحت تو کر رہے ہیں لیکن ہم خود جہاں پر کھڑے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں ہم ان کی عزت ادب اور احترام نہیں کر رہے۔ ہم بھی اگر عزت ادب اور احترام کریں گے تو ہم چھوٹوں کو نصیحت اس بات کی کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارا عمل دیکھ کر خود بخود ہماری عزت اور تکریم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر بتائی ہے کہ تم نے تو بزرگوں سے اچھا رویہ رکھا نہیں، اب آج تم شکایت کر رہے ہو، تو اس بات کی شکایت تمہارا کرنا فضول ہے۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا جو کہ آنکھوں سے غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اللہ، کتنے خوبصورت باتیں لکھ دی یہاں پر۔ بزرگوں کی تعظیم اور تکریم اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ آپ بزرگوں کی تعظیم و تکریم کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی دل سے تعظیم اور تکریم کر سکیں گے۔ کیوں؟ انسانی فطرت ہے کہ جو اسے نظر آتا ہے اس پر جلد یقین کرتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس پر اس کا یقین متزلزل رہتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے مصنف یا محمد حسین آزاد صاحب کہ اگر تم بزرگوں کی تعظیم اور تکریم نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو تمہیں لیتے اور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے تو تمہاری بچپن سے خدمت کی، تمہیں ہر چیز میں انہوں نے جو ہے سہارا دیا، جہاں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوئی پیسے دیے، جہاں تمہارے کو اگر کوئی جسمانی طور پر مدد کی ضرورت پڑی، دماغی طور پر مشورے کی ضرورت پڑی تو وہ انہوں نے تمہیں دیے۔ تو جس سے تم لے رہے ہو اگر اس کی عزت نہیں کر سکتے، جس سے دنیاوی آنکھوں سے دیکھ کر لے رہے ہو، مدد کہ اس نے شخص نے کیا، اگر اس کی نہیں کر سکتے تو وہ اللہ جس سے جو تمہیں دیتا تو ہے لیکن دیتا لیتا وہ نظر نہیں آتا، اس نے اپنے ذرائع بنائے ہوئے ہیں دنیا میں، تو تم اس کی بھی صحیح طریقے سے عزت اور تکریم اور عبادت نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں تلخ سی بات بولوں یا سوچوں اپنے اوپر رکھ کر بھی تو فی زمانہ یہی حال ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور اس کی عبادت کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں لیکن دل سے یہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اگر یہ کام دل سے کریں عزت تکریم عبادت
تو ہمارے جو عمل ہیں وہ اسلام کے منافی نہ ہوں، رشوت اور دوسرے قسم کے جرائم کرتے ہوئے ہم ہرگز نظر نہ آئیں۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ یہ نیستی ہے، نیستی نہیں ہے، وہ جو ہوتا ہے نا نیست و نابود کرنا زیر سے، ٹھیک ہے، نیستی سے ہستی میں آئے۔ نیستی آپ کے ہستی کا الٹ یا فنا، آپ فنا سے بقا میں آئے۔ ہستی تو آپ کی ہوتی ہی، جو بقا ہے اس کو کہتے ہیں زندگی کو، ٹھیک، نیستی فنا موت، ہستی بقا یا زندگی، یہ بھی لکھ لیں۔ وجود، انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی، جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں۔ بزرگ بھی جو ہم سے ان کی اطاعت چاہتے ہیں وہ انہی معاملات میں چاہتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں آرام کا ذریعہ بنے۔ دنیا میں آرام کا ذریعہ کیسے بنے کہ ہماری اولاد یا ہم سے چھوٹے دیکھ کر وہی کام سیکھیں، اور جب ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے تو اپنے بزرگوں کا احترام کیا نہیں تھا، خدمت کی نہیں تھی، بلکہ انہیں اس وقت یاد ہو کہ جب ان کے بزرگ کو ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے بھی کی تھی، آج ان کو ہماری ضرورت ہے، ہم بھی ان کی خدمت کریں تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہماری خدمت کریں گی، اور آخرت میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اجر دیتا ہے خوش ہو کر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کو جستجو رکھو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ بولے اگر ہم زمانے کے واقعات کو دیکھ کر بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو لوگ بزرگوں کی خدمت کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، وہی آج دنیا میں ناکام ہیں، ورنہ دوسرے جو لوگ بات نہیں مانتے تھے وہ ذلیل و خوار ہیں۔ اور ہمیں ان کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے کہ جو حکم وہ ہمیں دے رہے ہیں، جو بات بول رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اخلاقاً، یا اگر ہمارے ماں باپ ہیں اپنی اولاد کے مالی وسائل کے پیش نظر اپنی ضرورت کو بھی دبا لیتے ہیں، جو انہیں شروع سے عادت ہوتی ہے کہ اولاد سکون میں رہے، اور ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ان کو اس چیز کی شد ضرورت ہے لیکن یہ ہمارا خیال کر کے نہیں بول رہے، تو ہمیں چاہیے کہ بغیر کہے بھی ہم ان کی اس ضرورت کا خیال کر لیں۔ نشست و برخاست یعنی کہ اٹھنے اور بیٹھنے کا جو طریقہ ہے، نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، یعنی کہ سلام میں ہمیں پہل کرنی چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے با ادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے، باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔
ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال۔ قرابت داری کے دو سلسلے جاری ہوتے ہیں، ددیال یعنی آپ کے جو دادا اور دادی کا خاندان، ان سے متعلق کا جو رشتے ہیں، یعنی کہ چچا، پھوپھی، تایا، اور ایک ننیال۔ ننیال یعنی کہ آپ کے نانا، نانی، ماموں، ممانی، خالہ، ٹھیک ہے۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگ کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے۔ دادا دادی کے رتبے کے ادب میں تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ آپ کے بزرگوں کے بزرگ ہیں، آپ کے بزرگ ان کا احترام کرتے ہیں تو آپ پر بھی ان کا احترام واجب ہے، اور یقیناً عقل میں وہ تمہارے ماں باپ سے بھی پختہ ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے دنیا میں زیادہ دن اور ٹائم گزارا ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری اور نیک نامی ہے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا۔ جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے، اس واسطے تم کو اس کے باپ میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، یعنی اہمیت عمر کی نہیں بلکہ آپ کے رشتے کی ہے۔ تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں، اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے۔ چچا کئی ہیں تو چھوٹے بڑے کا فرق یعنی کہ جو ان میں بڑے چچا ہیں اور ان میں چھوٹے چچا ہیں، ان میں بھی عمر کا لحاظ آپ کو رکھنا چاہیے۔ عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے، مقصد ایک سب سے بڑے چچا ہیں اور ایک عمر میں کم چچا ہیں۔ اب ان دونوں میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہیں ٹکرا رہی ہے تو آپ کو جو بڑی عمر والے چچا ہیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ذات۔ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہیں، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ جب شادی خاندان سے اگر باہر ہوتی ہے تو ہم جس خاندان کے ذات کے ہیں، ماں اس ذات سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن پھوپھی جو ہیں ہماری، وہ کیونکہ ہمارا جو خاندان اور ذات وہ کس کے باپ کے نام سے چلتی ہے، تو پھوپھی تو یقیناً ہمارے باپ کی بہن ہے تو وہ اسی ذات کی ہے، تو کہا جاتا ہے پھوپھی بھتیجا ایک ذات اور ماں بیٹے یا ماں بیٹی دو ذات، تو پھوپھی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ یا ان کو برابر سمجھنا چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہچاننا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ تمہارا حق بھی ان پر ہے اور ان کا حق بھی تم پر ہے، تم ان کی تعظیم کرو بالکل ویسے جیسے اپنے باپ کی اور ماں کی کرتے ہو، اور وہ تمہیں بزرگوں کی محبت دیں گی۔ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے پھوپھی کو اپنے بھتیجوں سے بھتیجی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ماموں ممانی خالو خالہ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کے اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر۔
جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے، ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ جی ہاں، ماں باپ کا جو کہتے ہیں نا کہ احترام ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں بڑا بھائی اور بہن ماں اور باپ کے برابر ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ماں اور باپ کا جو رتبہ حاصل ہے ان کو، وہ اس لیے کہ وہ پرورش آپ کی کرتے ہیں تو آپ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بڑا بھائی اور بڑی بہن ہے نا، انہوں نے بھی ماں باپ کے ساتھ آپ کی پرورش میں حصہ لیا ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو سمجھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ چھوٹے ہوتے ہو، نادان ہوتے ہو، جس وقت وہ آپ کو سمجھاتے بھی ہیں، اور جس وقت آپ کسی اپنی ناسمجھی میں کسی نقصان دہ چیز کے قریب جا رہے ہو، مثلاً چولہا جل رہا ہے اور آپ اس طرف جا رہے ہو، تو جو بڑا بھائی اور بہن ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھتے ہی وہاں سے پکڑ کر دور ہٹا لیتا ہے۔ یا کسی اور نقصان دہ چیز کی طرف جا رہے ہو، کہیں اونچائی سے گرنے کی طرف جا رہے ہو، تو وہ آپ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ اس لیے ان کا رتبہ کس کے؟ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے، یعنی کہ عزت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ بیٹا بیٹی سے زیادہ ہمیں اپنے بھائی اور بہن عزیز ہوتے ہیں۔ یہ بات دیگر ہے کہ جب ہمارے بچے ہوں اور وہ بڑے ہوں تو ہم بھائی بہن سے کچھ دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ محبت میں کمی ہو گئی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بچے ہماری ذمہ داریاں میں ان کی پرورش میں لگ گئے، تو ہم اپنے بھائی بہن سے مجبوراً ٹائم اور دوسری اپنی مصروفیات کی وجہ سے دوری ضرور ہو جاتی ہے، لیکن محبت میں اگر دیکھیں تو کیونکہ انہوں نے ہمیں شروع سے سہارا دیا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم پرورش کے مراحل میں تھے تو ہم اور وہ شانہ بشانہ شامل تھے۔ ہمیں جو بھی پریشانیاں آئیں، جو بھی مشکلات درپیش آئیں، تو اس وقت جب ہم ناسمجھی کے کمزوری کے دور میں تھے، اس وقت جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے وہ ہمارے بہن بھائی تھے۔ تو وہ جن کے ساتھ ہم شروع سے پرورش پاتے ہیں ان سے قدرتی محبت ہوتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، ہماری ان سے بہت ساری یادیں بالکل شروع سے وابستہ ہیں، تو قدرتی امر ہے کہ ہمیں ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو مولانا محمد حسین آزاد صاحب کے اس سبق میں ہمیں جو رشتے ناتوں کے پہلو رخ دکھائے گئے، وہ شاید اس کے علاوہ تحریر میں میری نظر سے بھی کہیں نہیں گزرے کہ اس خوبصورتی سے تمام رشتوں کو دنیا، آخرت اور ہماری اپنی ہی بھلائی کے لیے بیان کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں ہمارا پڑھنے کا کام تھا۔ آج کا لیکچر تو ایسے ہی اس میں پورا ہو گیا ہے، سبق بھی ہمارا کچھ بڑا تھا۔ ہوم ورک لیجئے۔ ہوم ورک میں آپ کا کیا کام ہے؟ سبق رشتہ ناتا۔ یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا، آپ نے اس کو دہرا کر آنا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کو جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے،
اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس کے کام ہم کریں گے کلاس میں۔ اللہ حافظ۔